نہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی۔ ہر تباہ حال تہذیب جہالت اور وحشت کے قد آور درخت کا پھل ہوتی ہے جو اس کے تنے سے بہت دور جا کر گرتی ہے۔ سماج میں جب نیکی اور پاک دامنی برائی دولت اور جرم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے تو یقین کر لیجئے کہ وہ معاشرہ اخلاقی گراوٹ اور اقتصادی اتصال میں بہت آگے بڑھ گیا ہے اور ایک ایسی گلی کی جانب گامزن ہے جو آگے سے بند ہے، اور اس گلی میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب تباہی کے آسیب میں جکڑے ہوئے ہیں جیسے مدد ملنے کا امکان ابس ہے۔ آج کا پاکستانی معاشرہ جس اخلاقی تنزلی کا شکار ہے وہ کوئی آج کا قصہ نہیں، اور نہ ہی چند برسوں میں یہ گراوٹ ہمارا مقدر بنی کہ چند سال کی بچی اور بچہ حتیٰ کہ قبر میں دفن عورت حوث کا نشانہ بنائی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسے اخلاق سوز واقعات کی فہرست میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہماری ہواؤں فضاؤں یہاں تک کہ اشیاء خورد و نوش میں کیا شامل ہے کہ جو ہمیں مثبت کے دائرے سے نکال کر منفیت کے دائرے میں لے کر گم ہو رہی ہے؟ شروع سے دیکھا جائے تو بچوں کی کردار سازی میں اولین درس کا گھر ہے، گھریلو ماحول جس میں وہ ابتدائی سانس لیتے ہیں، وہی انہیں عمر بھر کے لیے آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ یہ ہوائیں جتنی ہموار اور صاف ستھری ہوں گی بچے اتنی ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہوں گے، اور فضائیں جتنی آلودہ ہوں گی شخصیت اتنی ہی بدبودار ہوگی، چاہے تعلیم کی کتنی ہی ملمہ کاری کیوں نہ کر دی جائے۔ رزق حلال بہت بڑی نیکی ہے جو ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ اس کے ثمرات آلودگی سے پاک اور دیرپا ہوتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ افراد کس طرح اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کوئی ان سے آگے نکل جائے، ترقی کر لے، دوسروں کی کامیابیاں ان کے اندر حسد اور جلن کے جذبات پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر وہ سازشیں بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی صورتحال کھلی جنگ میں ڈھل جاتی ہیں جہاں اچھائی کے سبھی پہلو ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ جبکہ دونوں اپنے اپنے مقدر کا کھا رہے ہیں تو پھر دوسرے کے حصے پر اپنا حق سمجھنا چامائنی۔ محاورہ ہے کہ دیکھ کا ایک دینا ہی دیکھ کے اندر کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ کس طرح ایک شخص کا سماجی کردار اس کے پورے خاندان کا تعین کر دیتا ہے اور حسب نسب پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایسا گھریلو ماحول جس میں اچھی روایات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس میں پرورش پانے والے بچے بڑے ہو کر کم از کم استحصالی سوچ سے محفوظ ہوتے ہیں، مگر استحصالی نظام کی چکی میں پس ضرور جاتے ہیں۔ سہنے اور برداشت کرنے کی تربیت فرد گھر سے سیکھ کر معاشرے میں نکلتا ہے۔ دوسروں کے لیے اپنا جیسا سوچنے کا درس پیدا کرنے والے دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ سماج آپ کو وہی لٹاتا ہے جو آپ اسے دیتے ہیں، ماں سوائے اگر آپ کی کوئی آزمائش نہ آئی ہو۔ جی، گھر کا ماحول انسانیت سکھاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تعلیمی اداروں کی، جہاں ذہنی تربیت استاد کرتا ہے۔ جنسی درندگی کا شکار ہر طبقے کی عورت جب بچہ ہو جاتا ہے، کچھ چھپا جاتے ہیں اور کچھ سامنے لے آتے ہیں۔ ایک گھر میں بچے کو بہتر ماحول یا تربیت نہیں ملے گی، کردار سازی نہیں ہوگی تو اس کے بچے زندگی کے ہر شعبے میں منفیت کو فروغ دیں گے، منفی رویوں کو لے کر چلیں گے، اپنے رشتوں میں بھی وفادار نہیں ہوں گے، جھوٹ کثرت سے بولیں گے، چاہے اس سے دوسروں کی زندگی تباہ کیوں نہ ہو جائے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خود غرضی کی یہ تربیت انہیں گھر سے ملی ہوتی ہے جہاں جو اچھا لگا اسے حاصل کر لو۔ کیسے؟ ہر ناجائز طریقے سے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص ان جیسا نہیں ہوتا، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سچ سامنے آنے پر دوسرے کا رد عمل کیا ہوگا، تعلق یا رشتے کا مستقبل کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی تھی کہ بچوں سچ بولنا ہے کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں، آپ جو ہو جیسے ہو ویسے دوسروں سے ملو، لوگ آپ سے فاصلہ رکھیں یا تعلق یا ان پر چھوڑ دو، آپ کا دامن جھوٹ اور فریب کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، پھر جو آپ کا ہے آپ کے لیے ہی آپ کو مل کر رہے گا، اور اگر غلط سامنے آئے گا تو آپ خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ یعنی بات پھر گھوم پھر کر تعلیم سے زیادہ تربیت پر آ جاتی ہے جس کا مرکز گھر اور اس کا ماحول ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ آج کے والدین کو تربیت کی ضرورت ہے، تو غلط نہیں ہے، کیونکہ معاشی دور میں لگ کر وہ اپنے بچوں کو بھول گئے ہیں، اور جب بچے کی تربیت ماں کی بجائے کہ ملازم یا ملازمہ کے ہاتھوں ہوگی جن کا کام ڈائپر تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو پھر ان کی ذہنی نشو و نما کیسے ہوگی؟ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مڈل کلاس خاندان اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، وجہ وہ جانتے ہیں کہ بگڑ گئے تو کسی کا کچھ نہیں جانا، سارے خسارے ان کے حصے میں آنے ہیں۔ ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے بچے کو معاشی اور عملی زندگی میں جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے وہ اس میں تبھی کامیاب ہو سکے گا جب اس میں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور بلا شبہ یہ شعور آپ کو پہلے گھر والے دیں گے، معاشرہ دے گا، استاد دے گا، اور سب سے اہم آپ خود اپنے آپ کو یہ شعور دیں گے کہ آپ نے گالی کھانی ہے
یا بد دوا لینی ہے۔